بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حملے سے پہلے صہیونی رجیم اسرائیل نے ایران سے کہا تھا کہ وہ صہیونی رجیم کے حملوں کا جواب نہ دے۔ اسرائیلی صہیونی رجیم کا یہ پیغام دراصل دوستو اس رجیم کی طرف سے اسرائیل اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان حملوں کے تبادلے کو محدود کرنے اور وسیع کشیدگی کو روکنے کی کوشش تھی۔ اسرائیلی حکومت کا یہ پیغام کسی تیسرے فریق کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا تھا۔ ایران کی فوج نے دوستو ایران کی سلامتی کے دفاع اور قومی مفادات کو نقصان پہنچاتے مجرم صہیونی حکومت کے میزائلوں کا مقابلہ کیا اور اپنے 2 فوجیوں کی قربانی دی۔ اور ایران نے اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں 100 فوجی طیارے شامل تھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اسرائیل اپنے کمزور حملے کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ملک کے 20 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی غیر حقیقی ہے، اور اہداف کی تعداد اس سے کہیں کم ہے۔ صہیونیوں کی یہ کارروائی سرحدوں کے باہر سے بیٹھ کر کی گئی اور اس سے محدود نقصان پہنچا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی آرمی کے کسی فوجی مرکز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ ملکی خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایرانی حملوں کے جواب میں اپنی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ اسرائیلی فوجی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تازہ حملوں میں ایران میں طے شدہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کو درپیش فوری خطرات کو دور کر دیا گیا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اسرائیل کو مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہے، صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر اسرائیل کے حملے کو اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کی مشق قرار دیا۔ ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی اسرائیل کی ممکنہ کارروائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ لکی مروت میں تخریب کاروں کے مسجد پر حملے کے دوران پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کے کیڈٹ عارف اللہ تخریب کاروں سے مقابلہ کرتے ہوئے دوستو شہید ہو گئے۔ لکی مروت میں خوارج نے نماز مغرب کے دوران مسجد پر حملہ کر دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی PMA کاکول کے کیڈٹ عارف اللہ بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ خوارج نے جیسے ہی فائرنگ شروع کی، کیڈٹ نے فوراً جواب دیا اور کیڈٹ عارف اللہ نے خوارج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے تبادلے میں 19 سال کے کیڈٹ عارف اللہ نے جام شہادت نوش کیا اور اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے بے گناہ نمازیوں کی جانیں بھی بچائیں۔ پاکستان آرمی کا کہنا ہے کہ عبادت کے دوران نمازیوں پر حملہ کرنا خوارج کی حقیقی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک نوجوان کیڈٹ کا یہ بہادرانہ عمل سیکیورٹی فورسز کے عزم کی دلیل ہے۔ اس طرح کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ مغربی ممالک جو برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اپنے اہداف مقرر کریں۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ مغربی ممالک اس اتحاد کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں یا اسے اندرونی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ روس نے اس بین الاقوامی گروہ کی سربراہی کے دوران ڈالر کو کمزور کرنے اور اسے باقاعدہ شناخت دینے کے لیے طے کیے گئے معاہدوں پر عمل کیا، اور روس اب باقی ذمہ داریاں برکس کے اگلے سربراہ کے طور پر برازیل کے سپرد کرتا ہے۔
بلغاریہ کی نابینا خاتون بابا وانگا کی جانب سے کی گئی پیشگوئیوں کے مطابق 2025 میں یورپ میں تباہ کن جنگ ہوگی اور آبادی میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ زوال اور تباہی کا عمل آئندہ برس سے شروع ہو جائے گا۔ بابا وانگا نے یورپ میں ایک بڑے تنازع کی پیشگوئی کر رکھی ہے جو 2025 تک براعظم کی آبادی کو تباہ کر دے گی۔ یہ پیشگوئی جو خاص طور پر جاری جیو پولیٹیکل تناؤ کی روشنی میں پریشان کن ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کا خاتمہ 2025 میں ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن انسانیت 5079 تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ یورپ میں تنازع کے علاوہ بابا وانگا نے پیشگوئی کی ہے کہ 2043 تک یورپ مسلمان حکمرانی میں آ جائے گا اور 2076 تک کمیونسٹ حکمرانی عالمی سطح پر واپس آ جائے گی۔ 2025 کے لیے بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئیاں عالمی امن اور استحکام کی نزاکت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں، جس سے انسانیت کے درپیش چیلنجز، ماحول اور معاشرتی بدامنی پر جاری چیلنجوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، بابا وانگا کے مطابق انسان 2028 تک زہرہ پر جائے گا۔ 2170 میں دنیا میں شدید قحط، 3005 میں انسان مریخ پر ہوگا اور وہاں جنگ ہوگی، 3797 سے زمین کی تباہی کا آغاز ہوگا اور 5080 کائنات کے خاتمے کا سال ہوگا۔ بابا وانگا کی ماضی میں کی گئی بیشتر پیشگوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ انہوں نے 2024 میں جنگ کے واقعات میں اضافے کا بتایا تھا۔ ان کی ٹاور حملے، یوکرین میں چرنوبل آفت، شہزادی ڈیانا کی موت، دوسری جنگ عظیم، سوویت یونین کی تحلیل بھی شامل ہے۔ اسٹالن کی موت اور 2004 کے سونامی اور 1985 کے زلزلے کی پیشگوئیاں بھی سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ لیکن دوستو، ہمارے مذہب اسلام کے مطابق اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پاکستان اور بھارت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے اپنے خطوں میں بیٹھے حسب استطاعت بارڈر کے اس پار پھول یا بارود برساتے رہتے ہیں۔ لمبی چوڑی چھوڑنے والوں کی بھی کمی نہیں، لیکن اگر آپ دونوں اطراف پر دو خطوں پر ریسرچ کرنے والوں کو تلاش کریں تو آپ کو سخت مایوسی ہوگی۔ ایس سی او کانفرنس میں انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ کچھ بھارتی صحافی بھی پاکستان آئے، جن کی خواہش پر لاہور میں ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ نواز شریف نے ان سے جو گفتگو کی اس پر کئی صحافیوں کو کچھ حیرت بھی ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے انڈیا واپس پہنچ کر اپنی رپورٹس میں کیا۔ مثلاً نواز شریف نے مودی کی تعریف کی اور عمران خان نے مودی کے متعلق جو منفی باتیں کی تھیں ان پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس سے پاکستان اور انڈیا کے بگڑے تعلقات میں سدھار کی بجائے مزید خرابی آئے گی۔ دونوں ملکوں اور پڑوسیوں کو لیڈروں کو ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ انڈین صحافیوں کی رپورٹس کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ انڈین وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اچھی شروعات ہے۔ ہم نے پچھلے 75 سال کھو دیے ہیں، اب ہمیں اگلے 75 برسوں کے متعلق سوچنا ہوگا۔ کیونکہ پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ دونوں اطراف اگرچہ گلے شکوے ہیں، لیکن ہمیں ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پرائم منسٹر مودی خود پاکستان تشریف لاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ مودی باضابطہ طور پر دوبارہ پاکستان کا دورہ کرے اور ہم نے دھاگے کو جہاں جوڑا تھا اس کا سرا وہیں سے اٹھائیں۔ میں نے تو تعلقات ٹھیک کرنے کی بارہا کوشش کی، لیکن اس میں بار بار خلل آ جاتا رہا یا ڈال دیا جاتا۔ نواز شریف نے 1999 میں واجپئی کی لاہور یاترا کا بڑے احترام سے تذکرہ کیا، جن کے واپس لوٹتے ہی یہاں کارگل ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی بھارت کا دورہ کرنا چاہتی ہوں، خصوصاً بھارتی پنجاب کا۔
جس پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ صرف پنجاب ہی کیوں، آپ ہماچل، ہریانہ اور دیگر ریاستوں میں بھی جائیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تجارت، سرمایہ کاری، صنعت و سیاحت جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے کافی امکانات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پرجوش خواہش رکھتے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے۔ دوسری طرف انڈین صحافیوں کو نواز شریف کی یہ باتیں سن کر حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ان میں سے بیشتر پاکستانی سیاست کو نہیں جانتے تھے۔ اس ملاقات میں جب ایک صحافی نے کشمیر میں 370 کے حوالے سے سوال کرنا چاہا تو نواز شریف نے اشارہ کرتے ہوئے اسے منع کیا اور کہا کہ ان مسائل پر بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ اس جگہ پر اگر عمران خان ہوتے تو یقیناً وہ اس سوال کا جواب بڑے ہی دھڑلے سے دے دیتے۔ کوئی آئیں شائیں نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان بیوقوف ضرور ہے، لیکن منافق نہیں ہیں۔ بہرحال نواز شریف کا کہنا تھا کہ اگرچہ اس وقت دو طرفہ تعلقات نچلی سطح پر ہیں، تاہم یہ خوشگوار امر ہے کہ ایس سی او میں جے شنکر کے آنے سے ہلکی سی بہتری کے آثار ابھرے ہیں۔ جیسا کہ بھارت نے کہا ہے کہ وہ عالمی تنظیم برکس میں شمولیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ برکس میں اگر کوئی ایک رکن مخالفت کر دے تو یہ ممبرشپ نہیں مل سکتی۔ پاکستان نے عرصہ دراز سے اس میں شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بانڈی پورہ کے کشمیری انتخابی حلمے میں مسٹر راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ اچھے ہمسائے بن کر اچھے تعلقات قائم کریں تو انڈیا آپ کو IMF سے طلب کردہ پیکج سے کہیں زیادہ بڑا مالیاتی امدادی پیکج فراہم کر سکتا ہے، جس سے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ میں اپنے تمام پاکستانی دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات رکھ کر آپ لوگوں کو کیا مل رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ مسٹر راج ناتھ سنگھ نے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان کے مخالف ہی بات کی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کا یہ کہنا تمسخر ہے یا واقع وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت نہرو بھی کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کو کوئی غیر ملک نہیں سمجھتا، اس سے دشمنی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے۔ اسی طرح انڈین فلموں کے سپر سٹار دلیپ کمار بھی کہا کرتے تھے کہ تقسیم تو سیاستدانوں کی بنائی ہوئی ہے، سیاسی لکیر ہے، میں دونوں کو الگ الگ ممالک نہیں سمجھتا، یہ تو ہماری ایک ہی دھرتی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے سیکیورٹی کی جانچ کرنے کا ایک نیا آلہ تیار کر لیا ہے جو سب وے اسٹیشنوں، ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فوری رد عمل دیتا ہے اور اس کی درستگی بہترین ہے۔ یہ سیاہ پاؤڈر اور پٹاخوں جیسی 21 خطرناک اشیاء کو 3 سیکنڈ میں معلوم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ دوسری ایجادات میں سامان کو خود کار طریقے سے سکین کرنے والا شامل ہے۔ ذیابیطس یا شوگر کے کنارے یا نزدیک پہنچنے والے افراد پری ڈائبٹیز کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کیفیت کے شکار افراد کی اکثریت شوگر کی مریض بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں 900 افراد کا 25 سال تک مطالعہ کیا گیا ہے۔ ماہرین شوگر سے پہلے کی کیفیت کو بہت ہی باریک بینی یعنی گلوکوز کی مقدار، جگر کی چکنائی، جسمانی چکنائی کی تقسیم اور جینیاتی خطرات کی بنا پر دیکھا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق 6 ذیلی اقسام میں ٹائپ 2 شوگر کا خطرہ مختلف ہوتا ہے، اور اس سے ڈاکٹروں کو قدرے مؤثر علاج میں بھی مدد مل سکے گی۔ جرمن سینٹر برائے شوگر ریسرچ کے پروفیسر ہانس کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق سے پہلے یہ بتانا مشکل تھا کہ پری ڈائبٹیز کے کون سے افراد آگے چل کر ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کن کے گردے متاثر ہوں گے یا کون ایسے ہیں جنہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس تحقیق سے شوگر جیسے مرض کو بہتر طور پر قابو کرنے میں مدد مل سکے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔